وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ حرام ہے اور اس طرح کی دیگر باتیں۔ میں ایک ایسی لڑکی ہوں جس نے معاشرے کی دقیانوسی روایات کو توڑا ہے۔ 17 سالہ بسان زغرا فلسطینی ٹرائتھلون چیمپئن ہیں۔ وہ دوڑنے، تیراکی اور سائیکلنگ میں چیمپئن ہیں۔ وہ کشتی رانی بھی کرتی تھیں۔ یہ وہ تمام کھیل ہیں جو غزہ میں خواتین کے لیے نامناسب سمجھے جاتے ہیں۔ بسان کو اس وجہ سے کافی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا اور انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ حرام کام کر رہی ہیں۔ میں اپنے والد کے ساتھ سائیکل چلاتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی اپنے کوچ کے ساتھ باہر جا کر ٹریننگ کیسے کر سکتی ہے؟ ان کے لیے یہ شرمناک بات ہے۔ وہ کہیں گے کہ غزہ میں ہمارے معاشرے میں عمل سے خرابی آ رہی ہے۔ وہ ہمیں کس طرح دیکھتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم لڑکیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھیل کود کرنا حرام ہے۔ کھیل ہمارے بنیادی حقوق میں سے ایک ہے۔ بسان کے خاندان نے ان کا ساتھ دیا، جس نے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ بسان کے لیے ان کے والد ایک رول ماڈل ہیں۔ ان کے والد ان کے پہلے کوچ ہیں اور انہوں نے ہی بسان کو کھیلوں کے شعبے میں آنے کا حوصلہ دیا تاکہ وہ اپنے خواب پورے کر سکیں اور بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت کر سکیں۔ ہم ٹوکیو اولمپکس فائنلز دیکھ رہے تھے، جس میں ہر قسم کے کھیل تھے اور دنیا بھر سے کھلاڑیوں نے حصہ لیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں تیراکی میں سے یا ان کھیلوں میں سے کسی اور میں حصہ لینے والی کھلاڑی کیوں نہیں بن سکتی، یا ٹرائتھلون میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں میں سے ایک کیوں نہیں ہوں۔ بسان کے خوابوں کو کھیل کے لیے درکار بنیادی سہولیات کے فقدان کی وجہ سے خطرات لاحق ہیں۔ ان کے پاس بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے کوئی پروفیشنل سائیکل موجود نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں حکومت کی حمایت بھی حاصل نہیں۔ سوئمنگ یونینز ہمارا ساتھ نہیں دیتی۔ میرے لیے اپنے کھیل کے کیریئر کو جاری رکھنے کا کوئی موقع نہیں ہے اور ابھی تک وسائل کی کمی کے باوجود میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں اسپورٹس چیمپئن، روئنگ چیمپئن اور سائیکلسٹ ہوں۔ بسان کی ہمت اور حوصلے نے انہیں دوسری لڑکیوں کے لیے ایک رول ماڈل بنا دیا ہے، جنہوں نے اور کھیلوں کا حصہ بننا بھی شروع کر دیا ہے، معاشرے کی حد بندی کے باوجود۔ کوئی بھی لڑکی جو زندگی میں عزائم اور اہداف رکھتی ہے، اسے وہ حاصل کرنا اور ان تک پہنچنا چاہیے۔ کوئی بھی لڑکی جو ایتھلیٹک ہے، وہ خود پر کام کر سکتی ہے۔